السلام علیکم یوٹیوب چینل ابھرتا سورج پہ خوش آمدید. میں ہوں سید اعظم حسن. میں ابھی ریسنٹلی ایک شیعہ عالم کی مجلس سن رہا تھا. اس کے اندر انہوں نے کچھ روایات اور واقعات ایسے پڑھے کہ میں وہ سن کے جو ہے وہ ایک چونک سا گیا. ایک روایت انہوں نے یہ پڑھی کہ جس وقت حضرت جبریل رسول اللہ کے پاس آئے اور انہوں نے آ کے واقعہ کربلا کی متعلق ان کو بتایا اور بتایا کہ امام حسین جو ہے وہ کربلا کے اندر شہید ہو جائیں گے. تو اس وقت بی بی فاطمہ تو زہرا جو تھیں وہ وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھیں اور انہوں نے پوچھا رسول اللہ سے کہ آپ کو کیا بشارت دی گئی. تو آپ نے بتایا کہ تمہارا ایک بیٹا جو ہے یہ کربلا کے میدان کے اندر جو ہے وہ شہید ہو جائے گا. تو انہوں نے پوچھا کہ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت کون، میں ہوں گی، آپ ہوں گے، علی، حضرت علی ہوں گے؟ تو آپ نے کہا کہ نہیں، وہ اکیلے جو ہے کربلا کے میدان کے اندر رہ جائیں گے اور وہ شہید ہو جائیں گے. تو وہاں پہ بی بی فاطمہ تو زہرا نے رسول اللہ سے کہا کہ کیا میرے حسین کو رونے والا کوئی ہوگا؟ تو آپ نے کہا کہ اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جو کہ تمہارے حسین کو روئے گی. تو یہ بات اس چیز کو واضح کرتی ہے کہ اس کا مطلب شیعوں کا اس سے پہلے وجود نہیں تھا. یہ کربلا کے واقعے کے بعد ایک قوم وجود کے اندر آئی جس نے رونا شروع کیا. تو اس کا اس اسلام سے پھر کوئی تعلق نہیں جو رسول اللہ دین دے کے گئے. اگر یہ دعا کے نتیجے کے اندر پیدا، یہ تو اس چیز کا کلیم کر دیا گیا کہ شیعہ مذہب جو ہے یا شیعہ قوم جو تھی وہ پہلے موجود ہی نہیں تھی، اور یہ جو ہے بعد کے اندر واقعہ کربلا کے بعد اللہ نے ایک قوم پیدا کی جو یہی عزاداری کرتی ہے اور مولا حسین کو روکتی ہے. اور اس کے اجر کے اندر بی بی نے کہا کہ میں اس وقت تک جنت کے اندر نہیں جاؤں گی جب تک میرا ایک ایک شیعہ جو ہے وہ تمہارے مولا حسین کے اوپر رونے والا ایک ایک شیعہ جو ہے وہ جنت کے اندر داخل نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. دوسری روایت جو انہوں نے پڑھی وہ انہوں نے یہ پڑھی کہ جس وقت شمر جو ہے وہ امام حسین کو قتل کر رہے تھے تو بی بی سکینہ اپنے خیمے سے نکل کے جو ہے وہ مقتل گاہ کی طرف آ گئی اور وہاں پہ جا کے آپ نے جو ہے امام حسین کے گلے کے اندر اپنی بہیں ڈالی، اور وہ بہیں جو نہیں ڈل پا رہی تھی کیونکہ آپ کے تیر ہی جسم کے اندر اتنے تھے. تو آپ نے وہاں پہ باقاعدہ انہوں نے ایک مکالمہ بتایا کہ جو بی بی سکینہ سے امام حسین نے کیا. بات یہ ہے کہ یا تو آپ اس روایت کو جھوٹا کہیں گے امام حسین جو نماز کے اندر سجدے کی حالت میں شہید ہوئے. اگر وہ نماز کی حالت میں تھے اور سجدے میں تھے تو بی بی سکینہ سے مکالمہ کیسے کر رہے تھے؟ ٹھیک ہے. یہ اس طرح کی روایات جو ہیں یہ جب سامنے آتی ہے اور ان کے اوپر تنقید شروع ہوتی ہے نا تو پھر ان کے جو بڑے مولوی ہوتے ہیں وہ اس چیز کی صحت سے انکار کرتے ہیں کہ جی یہ حدیث صحیح ہے ہی نہیں، یہ تو روایت جھوٹی ہے، یہ خود بنا لی ہے، ذاکرین کرام خود سے بنا کے لے آئے ہیں. اور یہ صرف شیعہ مذہب کے اندر نہیں، ہر فرقے کے اندر جو ہے نا یہ چیز پائی جا رہی ہوتی ہے کہ جب وہ کسی چیز کو ثابت نہیں کر پا رہے ہوتے تو وہ اس چیز کا انکار کر دیتے ہیں. تو ان کے آپ دیکھ لیں جواد نقوی وغیرہ جو عروۃ الوثقی والے تھے، کیوں وہ یہ چیزیں پروف نہیں ہو پا رہی تھی نا جس قسم کی چیزیں وہ کہہ رہے تھے. تو وہ سے پھر ان چیزوں کا انکار کرتے چلے جاتے ہیں کہ نہیں جی یہ چیز جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، یہ تو روایت ضعیف ہے، یہ ذاکروں نے پڑھ دی. آپ کو میں اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں. یہ تو چلے شیعہ مکتب فکر ہے نا. ایک واقعہ جو تھا وہ بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے تھے، حتیٰ کہ اسلامیات کی کتاب کے اندر وہ واقعہ لکھا ہوا تھا کہ ایک بوڑھی عورت جو تھی وہ رسول اللہ کے اوپر کوڑا پھینکا کرتی تھی. تو جیسا وہ بیمار ہوئی تو رسول اللہ اس کی تیمارداری کرنے کے لیے گئے. اس واقعے کی سند، اس واقعے کو جو ہے جب اس کے اوپر ختم نبوت کے واقعے کے اوپر لایا گیا کہ ختم نبوت کی سزا جو ہے آپ نے وہ پھانسی کی سزا مقرر کر دی ہے توہین رسالت کی، تو اس کے اوپر انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ نہیں جی یہ واقعہ تو جھوٹا ہے، کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ جب رسول اللہ کی خود اتنی بڑی توہین ہو رہی تھی اور رسول اللہ نے اس کو برداشت کیا اور جا کے اس عورت کی تیمارداری کی، تو آپ کیسے یہ سزا مقرر کر سکتے ہیں کہ اس کی توہین رسالت کی سزا جو ہے وہ پھانسی ہے؟ تو اس کے اوپر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ نہیں جی یہ واقعہ جھوٹا ہے، حالانکہ اسلامیت کی کتابوں کے اندر یہ واقعہ پڑھایا جا رہا تھا. تو بات یہ ہے کہ آپ یا تو ایسی چیزیں بیان ہی نہ کریں جن کو آپ ثابت نہیں کر سکتے، ممبر سے وہ باتیں بیان کریں جو عقلی طور کے اوپر ثابت ہو سکتی ہیں. ہمارے یہاں پرابلم یہی کریٹ ہوتی چلی جا رہی ہے آج کل کہ جو پہلے دور گزرے نا وہ مذہب جذبات کے سہارے چل رہا تھا کہ لوگوں کے جذبات تھے، آپ ان کے ساتھ کھیلتے جا رہے تھے اور لوگ جو ہے وہ چلتے چلے جا رہے تھے. جب سے سوشل میڈیا آیا ہے، ٹیکنالوجی انکریز ہوئی ہے، لوگوں نے تھوڑی سی اپنی عقل کا استعمال کرنا شروع کیا. اور جب عقل استعمال ہوتی ہے تو عقل عقیدے کی سب سے بڑی دشمن ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ انسان وہی ماننے والا نا ہمیشہ بیوقوف ہوتا ہے، یہ بات ذہن کے اندر رکھیے گا. ایک رشتہ ہوتا ہے نا، اس رشتے کے اندر اگر کوئی مان رہا ہوتا ہے نا تو ماننے والا بیوقوف ہوتا ہے. دو بندوں کا آپس میں رشتہ چل رہا ہے نا، ایک مانتا چلا جا رہا ہے تو ماننے والا بیوقوف ہے، لیکن وہ رشتے کو بچائے ہوا ہے، بچا کے رکھتا ہے کہ رشتہ چلتا رہے میں بیوقوف بنتا رہوں. تو یہ جو مذہبی رشتہ ہوتا ہے نا اس کے اندر بھی جو بندہ مانتا چلا آ رہا ہوتا ہے نا وہ بیوقوف بنتا چلا آ رہا ہوتا ہے آپ سے. تو آپ ان کے جذبات کے ساتھ کھیلتے چلے جا رہے ہوتے ہیں. جو ذرا سا سوچنا شروع کرے گا، سوال کرنا شروع کرے گا تو آپ کو تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا آپ کے لیے کہ آپ ان چیزوں کو، روایتوں کو ثابت کس طرح کریں گے جو آپ عوام کو سناتے ہوئے آ رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ لوگوں کے سامنے وہی چیز ریپرزینٹ کرنی چاہیے جس کو پروف کر سکیں عقلی طور کے اوپر. آپ جو باتیں ممبر سے بیان کر رہے ہیں اور یہ صرف ایک مسلک سے نہیں، یہ تمام مسلک کے اندر یہ چیز پائی جا رہی ہے. یہ جس وقت دہشت گردی کے واقعات ہوئے تو آپ نے بڑا یہ پیش کیا کہ جی جو اسلام ہے وہ تو امن کا دین ہے. میری یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ اسلام امن کا دین ہے لیکن صرف مسلمانوں کے لیے.
آپ جا کے سورہ توبہ پڑھیں، اس کے اندر اللہ فرما رہا ہے کہ قاتلوا یعذبہم اللہ بایدیکم، مارو، اللہ ان کو عذاب دینا چاہتا ہے تمہارے ہاتھوں کے ذریعے۔ اور یہ لائقہ ہے، آیت شروع یہاں سے ہو رہی ہے فقاتلوا ائمۃ الکفر انہم لا ایمان لهم لا ينتهون، جو کفر کے امام ہیں نا ان سے لڑو۔ تو آپ کو تو کفر کے امام سے لڑنے کا حکم ہے، اور سورہ انفال کے اندر بھی شاید آیا ہوا ہے کہ آپ جو ہے ان کافروں کا مار کے پورا پورا توڑ دو۔ تو آپ نے پھر جب وہ نئی چیزیں ثابت ہو سکی اور آپ کو ایک وائلنٹ آپ کا جو ہے وہ امیج دنیا کے سامنے جانا شروع ہوا، تو آپ نے پھر یہ کرنا اسلام تو جی بڑا امن کا دین ہے۔ اسلام امن کا دین ہے، اسلام امان ایک ہی صورت کے اندر دیتا ہے، یا تو جزیہ دے کے ہمارے تابع رہو یا پھر اسلام قبول کرو، اس کے علاوہ تیسری کوئی صورت امن کی نہیں دیتا اسلام۔ تو آپ کو قتال کا حکم ہے کہ شیطان کے جو ساتھی ہیں جو کفار ہیں ان کے خلاف جنگ کرو، ان کو کبھی دوست نہ رکھو۔ لیکن آپ نے کیا کیا، آپ نے پھر ان چیزوں کو جو ہے وہ کرنا شروع کر دیا کہ نہیں جی اسلام امن کا دین ہے، اور یہ آیتیں تو تھیں اس وقت کے لیے اتنی تھیں، یہ آج کے دور کے اندر امپلیمنٹ نہیں ہوتی۔ تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اب اگر آج کے دور کے شیعہ جو ہیں وہ اس چیز کو کرنے کی کریں کہ نہیں جی یہ تو روایت جھوٹی ہیں، اصل میں شیعہ کا شیعہ عقائد اصل میں وہی ہیں جو بیان ہو رہے ہیں ممبر سے، مسئلہ یہ وہ آج کے دور میں پروف نہیں ہو رہے، اس لیے آپ ان کو چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہی چیز اسلام کے ساتھ ہو رہی ہے۔ اور یہ صرف اس مذہب کے ساتھ نہیں، پہلے جو مذاہب گزرے ان کے ساتھ بھی یہ پرابلم ہوئی کہ وہ آج جو کرنٹ دور تھا اس کے مطابق وہ چیز پروف ہی نہیں ہو پا رہی تھی، تو پھر اس چیز کو جو ہے وہ ایسا ایسا نئے مذہب دور کے ساتھ مماثلت کر کے چینج کرتے چلے گئے۔ آپ کے غامدی صاحب جو کر رہے ہیں وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں کسی حد تک، کہ وہ کرنٹ جو سچویشن چل رہی ہوتی ہے اس کے مطابق مذہب کی ڈیفینیشن کر کے آپ کو دے دیتے ہیں۔ بائبل کے اندر جو ترامیم ہوئی بھی ہیں یا تورات زبور کے اندر جو ترامیم ہوئی بھی ہیں وہ اسی وجہ سے ہوئی بھی ہیں، وہ جب ایک کرنٹ دور آتا تھا، کرنٹ دور کے مسائل ہوتے تھے، تو وہ ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس کے اوپر اب کیا کہ اس کو کس طرح سے پروف کریں، وہ پھر اس کی جہت اور ان کی جو توجیہ کرنی شروع کر دیتے تھے دلائل دے دے کے، اور اس چیز کا رخ جو ہے کسی اور طرف موڑ دیتے تھے۔ تو آگے آنے والا جو دور ہے وہ دیکھنا یہ ہے کہ مذہب کتنی دیر تک لوگوں کے اندر قائم رہتا ہے، کیونکہ آپ آنے والی نسل ہے نا اس کا، اور آج سے جو 50 سال پہلے کے لوگ تھے ان کے مذہبی عقائد دیکھیں تو اس میں زمین آسمان کا فرق پایا جاتا ہے۔ آج کل کی جوان نسل کے اندر کلچر جو ہے وہ یورپ کا ہے، اور روایات اگر آپ کہیں کہ مذہبی آ جائیں تو وہ پاسبل نہیں ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے وہی مذہب لے کے چلنا ہے جو کہ 1400 سال پہلے دیا گیا تھا، یا اس مذہب کو آپ جو ہے وہ آج کے دور کے ساتھ مماثلت کر کے عقلی طور کے اوپر ثابت کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ایک جنگ ہے جو کہ ہر معاشرے کے اندر چلتی ہے، کہ وہ جس وقت ایک نہایت سے یہ جو یورپ تھا اس کے اندر بھی بہت زیادہ مذہبی ایکسٹریمزم تھی، لوگ بہت زیادہ مذہب کو فالو کرتے تھے، لیکن پھر کیا ہوا آہستہ آہستہ وہ چیزیں ٹوٹنی۔ اب آپ جائیں یورپ کے اندر، یہاں تو آپ لوگوں سے یہ پوچھتے ہیں نا کہ آپ شیعہ ہو یا سنی ہو یا وہابی ہو، وہ تو وہاں پوچھتے ہیں کہ تم گاڈ پہ بلیو رکھتے ہو کہ نہیں رکھتے، وہاں پہ تو یہ سچویشن بن چکی ہے۔ اور وہ اسی طرح بنتی ہے کہ جب آپ چیزوں کو ایکسٹریم کے اوپر لے جا کے منوا رہے ہوتے ہیں نا لوگوں سے، تو لوگ ایک ٹائم کے اوپر آگے کہتے ہیں کہ یار یہ کیا منوا رہے ہیں آپ ہم سے۔ تو ہمیں لوگوں سے وہی دین دینا چاہیے جو عقلی طور پہ ثابت شدہ ہو، اور وہی باتیں کرنی چاہیے جو لوگ ایزیلی ایکسیپٹ کر لیں۔ آپ جب لوگوں کے سامنے اس قسم کے واقعات رکھیں گے نا جو عقلی طور پہ ثابت شدہ نہیں ہوں گے، یا عقل ان کو تسلیم نہیں کر رہی ہوگی، وہ پھر سوال کھڑے کریں گے، اور جہاں سوال کھڑا ہوتا ہے نا وہاں پہ عقیدہ جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ عقیدے کا تعلق ماننے سے ہوتا ہے، آپ جتنا زیادہ مانتے چلے جائیں گے آپ جو ہے وہ آپ کا عقیدہ مضبوط ہوتا جائے گا۔ یہ بڑے بڑے علماء ممبر کے اوپر بیٹھ کے کہتے رہے کہ ہمارا سوچ کے مریضوں سے خطاب نہیں ہے، یعنی کہ جو لوگ سوچتے ہیں وہ مریض ہیں، وہ ان کو وہی لوگ سوٹ کرتے ہیں جو کہ مانتے ہیں۔ تو آپ کو جو دیا جائے آپ مانتے چلے جائیں گے تو ایک حد تک ہوتا ہے نا، ایک جب پارا بالکل یہاں سے جو ہے وہ لبریز ہو جائے گا وہ پارا ماننے تک کا، کہ آپ ایک چیز منوائے چلے جا رہے ہیں منوائے چلے جا رہے ہیں۔ اور میں نے ایک فقرہ بہت پہلے لکھا تھا کہ طریقت کی دنیا تو ایسی دنیا ہوتی ہے کہ جہاں پہ آپ کا پیر آپ سے کتے کو منوائے نا تو آپ کتے کو بھی ماننے کے لیے ہما وقت تیار رہتے ہیں۔ تو لیکن بات یہ ہے کہ وہ تب تک ہے جب تک آپ جذبات کنٹرول میں کیے ہیں ان لوگوں کے، جہاں ان کے جذبات ختم ہوئے اور سوال اٹھنے شروع ہوئے نا تو وہاں آپ کے لیے مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، کیونکہ جواب آپ کے پاس دینے کے لیے نہیں ہے۔ تو اگر آپ اس مذہب کو اور لوگوں کو مذہبی طور پہ یکجا رکھنا چاہتے ہیں تو وہی چیزیں ممبر سے بیان کریں جو لوگ عقلی طور کے اوپر تسلیم کر لیں۔ یہ ایک چھوٹا سا میسج تھا، شاید لوگ اس چیز کے اوپر سوچیں گے اور توجہ دیں گے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔